تھی جو سفر معراج کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھائیں، تو تفاسیر کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جب جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے سفر کا آغاز کرنے لگے تو حضور کا گزر ایک کھجوروں والی زمین پر ہوا، تو جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ سواری سے اتریے اور یہاں پر نفل نماز ادا کیجیے۔ تو حضور وہاں پر اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے نماز نفل ادا کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد جب آپ نے وہاں سے پھر سفر کا ارادہ فرمایا تو جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سرزمین یثرب کی ہے، یعنی کہ مدینہ کی سرزمین ہے، یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہاں پر آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ اور پھر وہاں سے آگے تشریف لے گئے تو ایک مقام پر جا کر پھر جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ اتریے یہاں پر بھی نماز نفل ادا کیجیے۔ تو حضور نے وہاں پر بھی اتر کر نماز نفل ادا کی، اور نماز نفل مکمل کر لینے کے بعد جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مدین کی سرزمین ہے۔ اور پھر جب آگے پھر سفر حضور نے آغاز فرمایا، سفر کا آغاز کیا، تو ایک مقام پر جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں پر بھی اتر کر نماز نفل ادا کیجیے۔ تو حضور وہاں پر سواری سے نیچے تشریف لائے اور وہاں پر بھی نماز نفل ادا کی، اور نفل نماز مکمل کر لینے کے بعد جب آپ نے آگے سفر کا ارادہ فرمایا تو جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے، یہاں پر جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب پیغمبر پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب بندہ وہاں پر تشریف فرما ہو، تو وہاں پر نفل پڑھنا باعث سعادت ہے، باعث اجر ہے، اور بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات نماز نفل ادا کی۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے جہاں پر پیدا ہوتے ہیں وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کا خاص فضل نازل ہوتا ہے، وہاں پر نفل نماز پڑھنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہم لوگ داتا صاحب جاتے ہیں تو وہاں پر نفل پڑھتے ہیں، بلکہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پر حجرہ اعتکاف موجود ہے جہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر بزرگان دین کی مزارات پر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ حج عمرے پر جاتے ہیں تو مسجد نبوی شریف کے اندر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے وہ خاص مقام جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کیا کرتے تھے، ہر حضور کے غلام کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مقام پر کچھ نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ جلوہ فرما ہوتا ہے، یا جہاں پر کسی اللہ کے خاص بندے نے کوئی نماز پڑھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوتا ہے، وہاں پر نماز پڑھنا یہ باعث سعادت ہے اور باعث اجر ہے۔ اور پھر یہاں سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جانے لگے تو آپ کو ایک بوڑھی خاتون نے آواز دی کہ جناب ادھر تشریف لائیے۔ آپ نے توجہ نہ دی، آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تو کچھ آگے گئے تو پھر ایک بوڑھے شخص نے پھر دوسری طرف سے آواز دی کہ جناب آپ ادھر تشریف لائیں۔ آپ نے اس کو بھی جواب نہ دیا، اپنا سفر جاری رکھا، اور پھر اور کچھ آگے تشریف لے کر گئے تو ایک جماعت نے آپ کو سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا اولو،
السلام علیکا یا آخر، السلام علیکا یا حاشر۔ اس انداز کے اندر ایک جماعت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام پیش کیا، تو جناب جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، وہ جس بوڑھی خاتون نے آپ کو آواز دی تھی نا، اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے، اس کی بات سننے کے لیے اس کے ہاں تشریف لے جاتے، تو آپ کی امت آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتی، دنیا کے بندے بن کے رہ جاتے، ان کے ذہنوں کے اندر آخرت کی فکر نہ ہوتی۔ اور آگے جس بوڑھے نے آپ کو آواز دی ہے وہ شیطان تھا، اگر آپ اس کی بات کی طرف توجہ کرتے، ادھر توجہ دیتے آپ، تو یہ شیطان آپ کی امت کو بہکا دیتا، یہ ورغلاتا۔ فرمایا کہ اب چونکہ آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، تو اب آپ کی امت کے اوپر اتنا اس کا زور نہیں چل سکے گا۔ اور پھر جناب جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جس جماعت نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے نا، یہ جماعت جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرمایا کہ اس جماعت نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام اور آگے تشریف لے کر گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، وہ اسی وقت کھیتیوں کو بوتے ہیں، اور اسی وقت وہ تیار ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کاٹ لیتے ہیں تو دوبارہ پھر جو ہے نا وہ کھیتی پھر تیار ہو جاتی ہے، وہ پھر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل امین، یہ کون سی قوم ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ اسی وقت کھیتی کاٹتے ہیں، دوبارہ پھر لہلانا شروع کر دیتی ہے، دوبارہ پھر تیار ہو جاتی ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، یہ مجاہدین ہیں، یہ آپ کی امت کے مجاہد ہیں، یہ دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا اجر عطا فرمایا ہے کہ اسی وقت کھیتی کاٹتے ہیں تو دوبارہ پھر ان کی کھیتی پھر تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر انعام ہے، یہ برکت ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام یہاں سے آگے اور تشریف لے کر گئے، تو حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، کہ نیچے پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کا سر رکھ کر اس کے اوپر سے پھر پتھر مارا جاتا ہے، اس کو کچل دیا جاتا ہے، اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو جب کچل دیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ پھر پہلی حالت میں لے آتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر اس کو پتھر پر رکھ کر دوبارہ پھر کچل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہی سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ ان کے سر کو کچل دیا جاتا ہے پتھر کے اوپر رکھ کر، وہ دوبارہ پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، پھر سر پتھر کے اوپر رکھ کر پھر کچل دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل امین، یہ کون سی قوم ہے، ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جناب جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کہ جن کے نماز کے اوقات کے اندر ان کے سر بوجھل ہو جایا کرتے تھے، تو آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے سروں کو جو ہے نا پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ یہ تارکین نماز، جو نماز کو ترک کرنے والے ہیں، نماز دنیا کے اندر توجہ نہیں دیتے، نماز کی طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن ان بے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے سزا دے گا کہ ان کے سروں کو پتھروں پر رکھ کر کچل دیا جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے پھر کچل دیا جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ایسے ہی ان کو قیامت کے دن سزا بار بار ملتی رہے گی۔ فرمایا نا کہ کل قیامت کے دن عبادات کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ اگر پہلے سوال کے اندر ہی ہماری کمی رہ گئی، پہلے سوال کا ہی جواب نہ آیا، تو پھر اگلے سوالوں کا جواب ہم کیسے دے پائیں گے؟ تو اس لیے نماز چھوڑنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے سروں کو میں نے معراج کی رات دیکھا کہ پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک قوم ہے،
ان کی شرم گاہوں کے اوپر چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، اور جانوروں کی طرح وہ چر رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں۔ تو جناب جبریل امین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جبریل امین، یہ کون سی قوم ہے کہ جن کے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ پردہ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، بلکہ چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں ان کی شرم گاہوں کے اوپر، یہ سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بہت دیا تھا، صاحب حیثیت تھے، لیکن یہ زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ وہ مال کہ جس کو ہم جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں نا، کہ اگر ہم نے زکوٰۃ دی تو ہمارے مال کے اندر کمی آ جائے گی، بلکہ جو زکوٰۃ سے منہ موڑتے ہیں نا، 2.5% ہوتی ہے نا زکوٰۃ، 2.5% ہوتی ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ 1000 میں سے 25 روپے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ ہم نے زکوٰۃ سے منہ موڑا نا، تو آج ہم تقریباً کم از کم جو 100 روپے کی چیز خریدتے ہیں نا، تو اس میں سے کم از کم 25 سے 30% ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جس قوم نے 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں نہ کی، آج وہ 25 سے 30%، یہ بھی میں بات کر رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں بہتر جانتے جو کاروباری حضرات ہیں، کہ ہم 100 روپے کی جو چیز خریدتے ہیں اس کے اندر کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ 2.5% زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہیں ہم، لیکن 25 سے 30% ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ اور جو ٹیکس وصول کرنے والے ہیں وہ بھی لوگ قوم کے سامنے آ کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا ساری حکومتوں سے بڑھ کر، میں نے سب سے بڑھ کر میں نے ٹیکس جمع کر لیے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو کائنات کا سب سے بدترین جو محکمہ ہے نا، برا ترین جو محکمہ ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ ٹیکس اکٹھے کرنے والا محکمہ ہے، ٹیکس جمع کرنے والا محکمہ۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے بدترین محکمہ، کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے، لوگوں کا خون چوسا جاتا ہے، عوام کے اوپر بے تحاشا ٹیکس مسلط کیے جاتے ہیں، مہذب طریقے سے عوام کی جیبوں سے پیسہ لوٹا جاتا ہے مہذب انداز کے اندر۔ تو یہ ہم 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، تو 25%، 30% آج ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے زکوٰۃ دی ہوتی، اپنے رب کو راضی کیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر اتنی برکتیں عطا کرتا کہ اسی زکوٰۃ سے ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے، ہمیں ٹیکس دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جو صاحب حیثیت تھے، مالدار تھے، لیکن یہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو جانوروں کی طرح ان کو لباس دے دیا ہے کہ ان کے شرم گاہوں کے اوپر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہاں سے آگے تشریف لے کر گئے، تو کچھ خواتین ہیں کہ جن کو چھاتیوں سے لٹکایا گیا ہے، چھاتیوں کے بل ان کو لٹکایا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل امین، ان عورتوں کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ان کو چھاتیوں کے بل کیوں لٹکایا گیا ہے؟ ایسی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں جو زنا کیا کرتی تھیں، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور پھر حضور اور آگے تشریف لے کر گئے، تو حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے ایک طرف بڑا بہترین قسم کا تازہ خوشبودار بھنا ہوا بہترین قسم کا گوشت پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف بدبودار گلا ہوا گوشت، بدبودار کے دور سے اس کو دیکھتے ہوئے بدبو آ رہی ہے، لیکن وہ ایسے بدقسمت ہیں کہ وہ اس خوشبودار کھانے کو چھوڑ کر، خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر اس بدبودار گوشت کو نوچ رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبریل امین، یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں کہ جو خوشبودار بہترین قسم کا گوشت چھوڑ کر یہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں؟ تو جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ان حلال اور پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر دوسری خواتین کے ہاں منہ مارتے تھے، زنا کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ یہ بدبودار قسم کا گوشت کھا رہے ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے کر گئے، تو ایک
گروہ کو دیکھا، ایک قوم کو دیکھا کہ اس کے پاس پہلے ہی ایک گٹھڑی موجود ہے، اتنی وزنی گٹھڑی ہے کہ اس کو اٹھا نہیں سکتے، مگر اس کے باوجود دیگر پھر اس کے اندر لکڑیاں جمع کر کر کے پھر رکھے جا رہے ہیں۔ پہلے والی اٹھائی نہیں جا رہی، لیکن دیگر سامان اس کے اندر اکٹھا کر کر کے جمع کیے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل امین، یہ کون سا بدقسمت ہے کہ پہلی گٹھڑی تو اسے اٹھائی نہیں جا رہی، لیکن پھر ادھر ادھر سے پھر سامان جمع کر کے، لکڑیاں جمع کر کر کے پھر اس کے اوپر رکھی جا رہا ہے۔ تو جناب جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ جنہوں نے لوگوں کے بے شمار حقوق ادا کرنے تھے، لوگوں کی ان کے پاس امانتیں تھیں، وہ امانتیں واپس لوٹانے کی ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، امانتیں واپس کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں تھی، لیکن لوگوں سے پھر مال جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ لوگ اور ہمارے پاس امانتیں رکھیں، لوگ اور ہمیں جو ہے نا وہ مال دیں، ادھار دیں، اور ہمارے پاس مال جمع ہو۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ایک بوجھ تو جو ہے نا اتارا نہیں جا سکتا، لیکن دیگر بوجھ جمع کرنے کے لیے اور کوشش کر رہے ہیں، پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور مال جمع ہو جائے، اور مال جمع ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے کر گئے تو ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، کمروں کی طرح، کوٹھڑیوں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور ان کے اندر سانپ ہیں، سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، گر پڑتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل امین، یہ کون سے لوگ ہیں، ان کو یہ سزا ایسی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جناب جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سود کھانے والی قوم ہے، یہ جو دنیا کے اندر ہیلے بہانے کر کے سود کھایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان کا یہ حشر ہے کہ آج ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بھر دیے گئے ہیں۔ آج ہماری حکومتیں کہتے ہیں کہ جناب سود کے بغیر تو ملک نہیں چل سکتا، بلکہ جو ہے نا مفتیان کرام کو کہتے ہیں، علماء کو کہتے ہیں کہ جناب کوئی ایسی صورت پیدا کرو، کوئی ایسی صورت پیدا کرو کہ جسے سود حلال ہو جائے۔ اس کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر واضح حکم فرمایا کہ سود جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ سود